عطائی ہے حضرت مولانا محمد یوسف رضا المصباحی۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا السنن ووقانا المحن والصلاة الحنابلة والسلام الأحن على الإمام الأمين الأمن مرب الروح والبدن وعلى آله وأصحابه في السر والعلن، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، صدق الله المولانا الذي وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معزز حضرات، چونکہ بچسنا بحیثیت خطیب یا واعظ یوڑ اومد کے میں یہاں آیا ہوں فقط حضور غازی ملت فاتح کشمیر شیخ یمن سلطان الواعظین سراج الخطبہ حضرت علامہ الشیخ عبدالرشید داودی دامت ظلہ النورانی کی رفاقت میں آپ کی اس یادگار محفل میں حاضری کا شرف ہمیں حاصل ہوا ہے۔ چونکہ محترم مولانا محمد شفیع صوبن یموکر حکم کیسس کالس کی بج گسس تہندس بارگاہ مز کھڑا گسن، اسی لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ورنہ تو ابھی خطاب ہونا ہے خطیب اہل سنت انجینئر محمد عمر اتاری صاحب، جن کے رخ زیبا کی آپ زیارت کر رہے ہیں، دراصل خطاب انہی کا ہونا ہے، مگر دان پندان وہن منٹن چز بحجر تہندس بارگاہ مز کہ انشاءاللہ لولسان بوزو کچھ قال اللہ و قال الرسول، مگر امبرو چونکہ آج میں دراصل دراز کرگل لداخ علاقے کا رہنے والا ہوں، میں اپنی گفتگو میں زیادہ اردو استعمال کرتا ہوں، الحمدللہ میں کشمیری میں بھی خطاب کرتا ہوں، لیکن یہاں کچھ باتیں اردو کشمیری دونوں میں ملا کر میں کروں گا، آپ سماعت کرنے کی اچھی طرح سمجھیں اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھانے کے بعد ایک تصور ایک تشخص دینا چاہوں گا، اسے اپنے ذہن میں آج اتاریے گا، مجھے کوئی خطاب یا تقریر نہیں کرنی ہے۔ یاد ہوگا آج سے 20 سال پہلے یعنی 1994 میں جب سنیت کے شہید امت ڈاکٹر قاضی نثار رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے واقعہ نامردیہ سے ہم دوچار ہوئے تھے، قاضی صاحب کی شہادت کے بعد دنیا کو یوں لگا کہ اب امام اعظم کے پیروکاروں کو مٹانا آسان ہوگا، اب سنیت کے معمولات کو مذہب اہل سنت کے معمولات کو مٹانا آسان ہوگا۔ انگریزی ایک پالیسی چلی تھی کہ مسلمان جن چیزوں کو نبی کی عقیدت میں کرتا ہے انہیں شرک و بدعت کا جامہ پہناؤ، جامہ پہنانے کے بعد مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ۔ حضور شہید امت اسی کی تبلیغ کر رہے تھے، لیکن دنیا نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا جب شہید امت کی شہادت ہوئی، باطل کے ایوان میں خوشیوں کی شہنائیاں بجنے لگی، اب میلاد کو بھی شرک و بدعت کا جامہ پہنائیں گے، یا رسول اللہ کہنا بھی شرک و بدعت ہوگا، کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا۔ قسم اللہ مبارک ہے یاری پورا کے لوگوں، انہی ایام میں اسی یاری پورا بدرو سے ایک چراغ روشن ہوا تھا، 20 سال کا ایک خوبرو نوجوان دیکھتے دیکھتے مسند خطابت پہ جلوگر ہوا، باطل کی خوشیاں ابھی تھمی بھی نہ تھی، اسٹیج پہ مسند خطابت پہ ارشاد و ہدایت پہ عبدالرشید داودی چمک اٹھا تھا۔
جس کی عمر ابھی 20 سال سے تجاوز نہیں کی ہے، مصطفیٰ کے ذات کے عکس کے آئینے میں اپنے وجود کو سوار کر نہ صرف ادھر گیا بلکہ کشمیر کے کونے کونے چپے چپے پہ گیا تھا، فقط ایک آواز لے کر لوگوں مصطفیٰ کے دامن کو تھام لو، اولیاء کی آواز پر لبیک کہنے پر تیار ہو جاؤ۔ کون عظیم الہستی؟ تمہارے کشمیر تک اب عبدالرشید داؤدی کی ذات محدود نہیں رہی۔ الحمدللہ فقیر الجامعۃ الاشرفیہ عربک یونیورسٹی میں فضیلت کی ڈگری سے اسی سال فارغ ہو کر آیا ہوں۔ وہاں کے صدر المدرسین حضور خیر الاسقیاء علامہ محمد احمد مصباحی نے فرمایا، ایک مرتبہ میں اپنا ایک مسئلہ لے کر ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ کہا بیٹے بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا حضرت میں کشمیر کا رہنے والا ہوں۔ کہا کشمیر میں کہاں تعلیم حاصل کی ہے؟ میں نے کہا حضرت میں نے علامہ عبدالرشید داؤدی کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ کہا بیٹا یہ مسئلہ انہیں بتایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا حضرت مجھے موقع ملا ہی نہیں کہ میں کبھی ان کو بتاؤں۔ کہا بیٹا یہاں آ کے تم نے یہ مسئلہ تو بتا دیا، لیکن سن داؤدی ابو الحکم ہے، کشمیر میں جتنے بھی اہل علم ہے سب عقل والوں کا باپ ہے عبدالرشید داؤدی۔ کون عظیم الہستی؟ واللہ جتنا ناز کرے کشمیری قوم کم ہے، خاص کر چونکہ مجھے دوسری چیز بولنی تھی، یاری پورا بدرو حضرت کے اس پاکستان سرزمین پر کھڑا ہوں جہاں اس عالم ربانی نے اپنے چشمان مبارک کھولی تھی۔ آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں، آج اس خوش نصیب عوام سے میں خطاب کر رہا ہوں جن کے بیچ وہ نوجوان پلا بڑا ہے۔ اب ہوا کیا، مصطفیٰ جان رحمت کی صداقت لے کر جب علامہ عبدالرشید داؤدی سوترا اولیاء کا علم لے کر کشمیر میں چل رہے تھے، ہوا کیا کہیں گولیوں کو، کہیں آپ کے وجود کو گولیوں کا نشانہ بنانے کی سازشیں چل رہی تھی، کہیں گرنیڈ حملے کیے جا رہے تھے، کہیں لڑائیاں کروائی جا رہی تھی، کہیں پتھراؤ کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سے دنیا نے وہ دور بھی دیکھا جب تمہارے پتھروں، گرنیڈوں اور گولیوں کی عزت سے بچا کر عبدالرشید داؤدی کو مصطفیٰ جان رحمت کے دین میں عروج آسمان پر پہنچا دیا۔ حضور شیخ ابو بکر کیرلا کے ناظم اعلیٰ کی جب کشمیر میں آمد ہوئی، انہوں نے کشمیر کے نفسیاتی انسانی وجود کا نفسیاتی تجزیہ جب کیا، پتا چلا کہ یہاں پوری عوام ایک نام سے مچلتی ہے۔ حضور شیخ ابو بکر نے خود اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ جو ہی جتنے بھی مبلغین علماء آئے خطاب ہوتا رہے گا، عوام سنتی رہے گی، دنیا وہ علماء کے خطابوں کے لیے مچلتی ہے۔ الحمدللہ کشمیری قوم داؤدی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے مچلتی ہے۔ اب آپ بتائیں گے یہ مرتبہ ملا کیسے؟ یہ مرتبہ ملا کیسے؟ قنوج، ابھی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی عظیم الشان، قنوج بنگلور کرناٹک، یہاں سے ہزاروں کلومیٹر کی دوری پر ایک ایک بزرگ عالم دین اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک عالم دین کا خطاب ہو رہا ہے، لیکن میرے پیر و مرشد غازی ملت جب اسٹیج پر جلوہ گر ہوئے تھے، تقریر شروع کی تھی، لہن داؤدی کا جادو کچھ یوں چھا گیا، ہر ایک منٹ میں نعروں کی گونج سے پورا کرناٹک دہل رہا تھا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں قسم اللہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں، اگر آج میرے پیر و مرشد کا وجود نہ ہوتا شاید سنیت ختم ہو گئی ہوتی، اور یہاں جتنے بھی باطل فرقے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ شرح صدر کے ساتھ بتاتے ہیں کس کے دین میں کتنی حقانیت ہے۔ ہم بالکل پرکھ چکے ہیں کون انگریزوں کے ہاتھ بکا ہوا تھا، کنہوں نے انگریزوں سے نام خرید لیے ہیں، کن کو انگریزوں کے تنخواہ دیتے تھے۔ یہ ٹھیلے اور ستو لے کر آج مسجدوں میں جگہ جگہ جانے والوں کی حقیقت پتا ہے، انگریز انہیں پیسہ دیتے تھے، لیکن واللہ نہ کوئی جماعت نہ کچھ، ایک جھنڈا لے کر ایک مجاہد اسلام پورے کشمیر میں چھا گیا۔ آج عالم یہ ہے کہ داؤدی نہ صرف ایک ریاستی گیر پر ایک شہرت یافتہ عالم ہے بلکہ پورے ہندوستان کا ہیرو بن چکا ہے الحمدللہ۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پیر و مرشد حضور غازی ملت نے اس دامن کو تھاما جس دامن کو دنیا امام احمد رضا کہتی ہے۔ نام سنا ہے کبھی امام احمد رضا؟ کس کس نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ ماشاء اللہ۔ کون؟ اعلی حضرت، اعلی حضرت عظیم البرکت، رفیع الدرجت، جلیل المرتبت، قاطع کفر و دلالت، محی السنہ، قامی البدع، باعث خیر و برکت، پروان شمع رسالت، الحبر العلامہ والبحر الفہامہ، الشاہ العلامہ المفتی احمد رضا خان علیہ الرحمت الحنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہی اعلی حضرت تھے
جن کے ایک ایک شعر سے اس کے مصطفیٰ کی بو آتی تھی. میرے اعلیٰ حضرت کا ایک ایک شعر نبی کی نعت ہوا کرتا ہے, نبی کی حدیث کی تشریح کرتا ہے. یہی ہوا اعلیٰ حضرت کے دامن کو تھامنے کے بعد جب کشمیر میں شاہ ہمدان کے مشن سے روگردانی کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی, جب یہاں شام شام رام رام ہو رہا تھا, تب تو شاہ ہمدان نے آ کر کے لا الہ الا اللہ ملک الجبار بولنا سکھایا تھا, لا الہ الا اللہ واحد القہار سکھایا تھا. لیکن آج ایک قوم ایسی ہی پیدا ہو گئی, ارے شاہ ہمدان کی اوراد بھی مت پڑھو, شاہ ہمدان کی دیوی سلام بھی مت پڑھو, ہاں اب ابو حنیفہ کی تقلید بھی مت کرو. کیا کرنا ہے؟ ان کا فقط ایک مقصد تھا, پاکستان کو وہابیت کا اڈا بنایا جائے. پاکستان میں جس طرح آج بے جانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, کشمیر کو بھی تختہ مشق بنایا جائے, اسی طرح خون بہایا جائے جس طرح پاکستان میں معصوموں کا خون بہتا ہے. لیکن الحمدللہ کچھ اور علماء کی کارکردگیوں کو بھی ہم سلام کرتے ہیں, لیکن جو خدمات میرے پیر و مرشد نے دی ہے انشاءاللہ عز و جل وہ تاریخ میں سونے آب زر سے لکھی جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو میں انہی باتوں کے لیے کھڑا ہوا تھا. تو آپ کی بارگاہ میں پھر سے ایک مرتبہ میں خوشخبری پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ جتنا فخر کرے کم ہے. یہاں آپ نے نام سنے ہوگے بانڈی پورا, بلالیہ, قاسمیہ کے اپنے ناموں کے ساتھ بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے ٹائٹل لگانے والے. ان ٹائٹل لگانے والوں کا عالم کیا ہوا تھا؟ داؤدی صاحب کی ایج عمر ابھی 25 سال سے تجاوز نہیں کر چکی تھی. جب میں نے پہلی مرتبہ پامپور کی سرزمین میں حضرت کے چہرے اقدس کو دیکھا تھا, وہاں ایک آدمی نے کہا تھا کہ ایوان دیوبندیت اب یہ کہتے چیخ رہی ہے جب سے یہ نوجوان آیا ہے ہمارا تو کام ہی بگڑ گیا ہے. خدا نے دیا تھا, وہ عشق بھی تھا, وہ تدبر بھی ہے, وہ تفکر بھی ہے, وہ بیک وقت اگر مفکر اسلام ہے تو مدبر اسلام بھی ہے. بیک وقت شارح حدیث بننے کی علامہ عبدالرشید داؤدی میں صلاحیت ہے, تو بیک وقت فقہی مسئلوں کو سمجھنے کی بھی صلاحیت ہے, سمجھانے کی بھی صلاحیت ہے. اسی لیے آج کوئی ایک نہیں دو نہیں, پوری کشمیری قوم اس دامن سے وابستہ ہو چکی ہے. وہی دامن ہمیں قیامت میں اللہ تعالیٰ اسی دامن کے تلے ہمیں اٹھانے کی توفیق دے. اب میں اپنے پیر و مرشد کے حوالے سے اپنی تقریر کو اختتام کرتے ہوئے ایک نعرہ دینا چاہوں گا, محبت سے میرے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور غازی ملت زندہ باد, حضور غازی ملت, حضور غازی ملت, فاتح کشمیر, قائد انقلاب, سراج الخطبہ, سراج الخطبہ, سلطان الواعظین, شیر رضویت, شیر رضویت, شمشیر اعلی حضرت, شمشیر اعلی حضرت, صوت اعلی حضرت, آواز اعلی حضرت, آواز اعلی حضرت, فخر قوم و ملت, سرمایہ قوم و ملت, العلامہ شیخ یمن, شیخ یمن العلامہ عبدالرشید داؤدی. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.